میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر با کثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لباس جیسی عظیم اور پیاری نعمت عطا فرمائی ہے۔ مولا علی، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 3 درہم کا ایک کپڑا خریدا۔ آپ نے اس کو پہننے کے بعد کہا، اللہ کے لیے حمد ہے جس سے مجھے ایسا لباس عطا کیا جس سے میں لوگوں میں جمال حاصل کروں اور اس سے اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہوں۔ پھر کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ لباس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کو کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب میں کہہ سکتا ہوں، اگر غلط نہیں ہوں تو غذا بعد میں پیٹ میں جاتی ہے، تن پہ کپڑا پہلے آتا ہے۔ یہ ایک معلومات آپ کو بھی ہونی چاہیے، یہ والی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ستر کو چھپانا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس معاملے میں ایک انسان کی ایک اپنی سوچ ہے کہ یہ چیزیں جو بدن کے ستر ہے یا ایسے اعضاء ہیں جو چھپانے کے ہی ہیں، تو وہ اس کی چھپانے کا اہتمام شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ وہ جنگل بیابان میں بھی رہتا ہوگا نا، اس کو کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی، لیکن بدن کو ڈھانپنے کا یا بدن کو ڈھانکنے کا کسی نہ کسی طور پر کانسیپٹ اس کے ذہن میں موجود ہے اور وہ اس کو لے کر چلتا چلا جاتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ ہم اس کے ذریعے اپنے بدن کو چھپاتے ہیں، اپنی شرمگاہ اور اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم زینت بھی لیتے ہیں۔ خوبصورتی اور حسن کا ذریعہ بھی لباس بنتا ہے۔ تو لباس یہ ایک ایسی نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لباس ایک نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی روایت سنائی کہ انہوں نے اللہ کی حمد کرتے جب کوئی نیا کپڑا پہنتے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہاں پر ایک عمل بیان کیا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، خواہ قمیص ہو یا امامہ شریف۔ پھر یہ دعا کرتے، اے اللہ عز و جل تیرے لیے حمد ہے، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرتے، اس کا شکر ادا کرتے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا،
میں تجھ سے اس کپڑے کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کپڑے کے شر سے اور جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ نعمت ہے، اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا پہلا یہاں کانسیپٹ۔ اب مزید لباس کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسلام ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ لباس جو ہمارے پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پیدا ہوتے ہی لباس، کپڑا، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کا ہونا، یہ بالکل پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام لباس کے معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتا ہو؟ لباس یہاں تک کہ رنگ کے معاملے میں لباس کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس میں جو خرابیاں واقع ہو سکتی ہیں، اس خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں کیا کیا تعلیمات عطا فرمائی۔ ویسے اگر آپ سویٹر وغیرہ جو لوگ پہنتے ہیں تو سویٹر جس فیبرک ہے، یہ جو کپڑا ہے، جو دھاگا ہے، یہ گرمی دیتا ہے نا، یہ سردی سے بچاتا ہے۔ تو یہ جس قدر جلد سے قریب ہوتا ہے اسی قدر یہ افیکٹو ہو جاتا ہے، اس کے اثرات اتنے زیادہ آ جاتے ہیں، تو وہ اندر ہونے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اوپر یہ ایک اوپر خوبصورتی ہوتی ہے، اوپر پہنے کیونکہ ڈیزائننگ والے سویٹر وغیرہ ہوتے ہیں، تو جب اوپر پہنتے تو خوبصورتی آ جاتی ہے، اندر پہنتے تو وہ خوبصورتی چپ گئی، مگر اس کا جو اصل جو اس کا مقصد ہے وہ اس سے زیادہ حاصل ہو جاتا ہے جو اوپر پہننے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اوپر خوبصورتی مل جاتی ہے، لیکن اب دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مدنی حلیہ، ہمارا مدنی لباس یہ سامنے ظاہر ہو، تاکہ اس سے ہمیں بھی فرحت و راحت نصیب ہو، کیونکہ رنگ کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سفید لباس پہنو، تم سفید لباس پہنو، وہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، اس میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف رنگ ثابت ہیں، سفید رنگ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سفید رنگ کے بارے میں یہ روایت جو مجھے ملی وہ روایت میں نے آپ کے بیان کر دی۔ اور بھی رنگ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہیں جو روایتیں ملتی ہیں۔ میں نے یہاں موقع کی مناسبت سے آپ کو سفید رنگ کی طرف جو ہمیں ابھارا گیا ہے، سفید رنگ کی جو ترغیب دلائی گئی ہے، اس کے مطابق ایک حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب شریعت ہمیں رنگ کے بارے میں رہنمائی کر رہی ہے تو مزید آگے کتنی رہنمائی ہوگی۔ تو اب یہ جو بدن ہے، اس بدن کو جب موسم سے بچاتے، گرد و غبار سے بچتا ہے، تو اب یہ لباس ہمارا گرد و غبار اپنے اوپر لے لیتا ہے، میل کچیل اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ تو صفائی یہ اسلام کو محمود اور مطلوب ہے، صفائی ستھرائی یہ اسلام کو بڑی پسند ہے۔ تو میلے کچیلے داغ دھبے والے کپڑوں کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے۔ صاف ستھرے کپڑے ہو، یعنی کہ سادگی میں بھی ایک کشش ہے۔ ایسا نہیں کہ تراش خراش والے کپڑے پہنیں گے تبھی کو، اب تراش خراش والے کپڑے بھی اگر بے ڈھنگے انداز سے پہنے گا تو وہ تھوڑی کو اچھا لگے گا۔ ہر چیز اپنے اچھے انداز سے اس کو پہنے، اس کا میجرمنٹ صحیح ہو، اس کی لینتھ اور ویتھ سب ایک صحیح ہو تو لگے یار سے اچھا کپڑا پہنا ہے ایسا، کیونکہ لباس بھی انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، بعض شخصیت ایسی ہوتی ہیں جو لباس جن پر آتا ہے تو نکھر جاتا ہے، اور بعض شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو لباس سے نکھرتی ہیں، مگر لباس خود اپنے اندر ایک حسن و جمال رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان بھی میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں، کہ یہ اسلام نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کی ترغیب ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میرے پاس دو عالم کے تاجدار، نبیوں کے سردار، غیبوں و خبردار بھی عز پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، ان دو چادروں کو دھو لو،
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل ہی تو میں نے دھوئی تھی. فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, اور جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے. اب یہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ سن لیں کہ اس روایت سے صفائی کی اہمیت بھی معلوم ہوئی. جو اسلامی بھائی اپنا لباس, چادر اور عمامہ شریف وغیرہ میلے ہونے کی پرواہ نہیں کرتے, یا اسلامی بہنیں گھیرے کپڑے, کالے برقعے وغیرہ کو میل خوار قرار دے کر دھونے میں سستی کرتی ہیں, ان کو اس حدیث پاک سے درس لینا چاہیے. یہاں ایک اہم بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر الناس حق شناس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مبارک لباس کو معاذ اللہ میلہ کہنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 662 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 206 تا 207 پر ہے. یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی گستاخی کرنا کفر ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ کبھی فرماتے ہیں جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں آخری نبی نہ جانے, یا حضور کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو تحقیر یعنی حقارت سے یاد کرے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کہے, یہ سب کفر ہے. بلکہ اگر یوں ہی کسی نے یہ کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشت ہائے مبارک یعنی مبارک انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے, اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے, یا کسی سنت کی تحقیر یعنی توہین کرے, مثلا داڑھی بڑھانا, مونچھیں کم کرنا, عمامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا, ان کی اہانت یعنی گستاخی یہ کفر ہے, جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک رومال تھا جس سے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ مبارک خشک فرمایا تھا. وہ جب میلہ ہو جاتا, بلکہ یہ بھی تمنا کیا کی تمنا میں نے, ہائے ہائے کاش کہ ان کی گلیوں کا ذرہ ہوتا جو آقا کے نالے مبارک کے نیچے آ کر آقا کے طلبہ مبارک کو بوسہ لے لیتا. کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والا. الغرض وہ رومال جب میلہ ہو جاتا تو اس کو آپ جلتے تنور میں ڈال کر صاف کر لیا کرتے تھے, اور فرماتے تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رومال سے چہرے انور خشک کیا کرتے تھے. میرے آقا آگ اس شے کو نقصان نہیں پہنچاتی جو انبیاء کرام کے چہروں کو چھو جاتی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اسلام صاف ستھرا ہے, سو تم صاف ستھرے رہو, کیونکہ جنت میں صرف صاف ستھرے لوگ داخل ہوں گے. صفائی ستھرائی کا اہتمام کا, یہ میلے کچیلے کپڑے, بدبودار کپڑے, یہ درست نہیں ہے. دیکھیے اسلام کا ایک امیج ہے اور مسلمانوں کا اپنا ایک وقار ہے. ہمیں دوسری اقوام کو, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جہاں ہمارے دین کے قریب لانا ہے, بلکہ انہیں اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دینی ہے, اور ایک کاش کہ وہ دین اسلام میں ہماری دعوت سن کر داخل ہو جائے کہ یہی راہ نجات ہے, یہ جنت کا راستہ ہے. دین اسلام, یہ مذہب اسلام, یہ جنت کا راستہ ہے. تو ایک مسلمان کے اندر بھی ایک وقار, ایک حسن, ایک جمال, ایک خوبصورتی, ایک کشش ہوتی ہے. اگر وہ میلا کچیلا بدبودار ہوگا, اس کے قریب کون آئے گا؟ اولاد قریب نہیں آئے گی تو کوئی غیر آدمی کہاں سے قریب آئے گا؟ بدبو کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا, گندگی کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا. میلے کچیلے یہ مطلوب و معبود نہیں ہے. اصل اسلام اور دین اس کو سمجھنے کی حاجت ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی قریب ہی نہیں آئے گا آپ کے, تو آپ نیکی کی دعوت کیسے دیں گے؟
اسلام کی دعوت کیسے دیں گے؟ آپ کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہوگی، آپ کے اندر کسی قسم کو کشش نہیں ہوگی. اب بولنا تو بعد میں نا. سب سے پہلے تو ایک شخص جب بھی کوئی شخص آپ کا واسطہ پڑے گا، وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھتا ہے، سنتا بعد میں. سب سے پہلے دکھنا ہے، پھر سننا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے. آدمی دکھنے میں ہی نہیں ہے تو دکھنا صحیح چاہیے. اب دکھنے میں لوگوں نے اپنا انداز الگ الگ بنایا ہے. وہی اچھا دکھتا ہے جو سنت کے مطابق دکھتا ہے. اس سے اچھا دکھنا کوئی دکھنا نہیں ہے. سب سے اچھا دکھنا یہی ہے کہ سرکار کے سیرت مبارک کے مطابق، ارشادات کے مطابق، صحابہ کرام سے جو ارشادات ملتے ہیں، جو اسلام کا پسندیدہ لباس، اسلام نے جس کو پسند کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو پسند کیا، اپنے صحابہ کے لیے جس کو پسند کیا، وہی لباس سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے خوبصورت، سب سے اٹریکٹیو، سب سے افیکٹیو ہے. وہی لباس ہے. اس کے علاوہ ہم جو اپنے طور پر جو لباس اور انداز اختیار کرتے ہیں، یہ اس کے بہت پہلو ہیں. میں اتنی اس میں نہیں جاؤں گا ورنہ بہت ساری میری باتیں رہ جائیں گی. یا آپ عموماً بیانات میں لباس کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں. تو اسلام نے مسلمانوں کو ایک اپنا لباس دیا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بہار شریعت میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے، اور اس حدیث پاک کو آپ نے بڑا اہمیت دی ہے. یعنی حدیث پاک آپ نے نقل کی ہے. امام احمد و ابو داود نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس قوم سے تشبہ ہو، یعنی مشابہت کرے، وہ انہی میں سے ہے. اب یہ حدیث نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، یہ حدیث ایک اصل کلی ہے، ایک بنیاد ہے. لباس و عادات اور اطوار میں جن لوگوں سے مشابہت کرنی چاہیے، لباس، اطوار اور عادات، طور طریقے، عادتیں اور لباس میں جن لوگوں سے مشابہت کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کا کلیہ ہے. یہ ایک اس کا ایک اصول ہے، بنیادی بات ہے. کفار و فساق و فجار سے مشابہت بری ہے، اور اہل جو نیک لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، ان کی مشابہت اچھی ہے، ان کی نقل اچھی ہے. پھر اس تشبہ کے بھی درجات ہیں، اور انہی کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں. ٹھیک ہے، پھر جیسا اس نے مشابہت کی ویسا حکم لگے گا. کفار و فساق سے تشبہ کا ادنا مرتبہ کراہت ہے، یعنی برا ہے، اس کو پسند نہیں کیا جائے گا. مسلمان اپنے کو ان لوگوں سے ممتاز رکھے، الگ رکھے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ پہچانا جا سکے، اس بات کو پکڑ لیں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت، یہ مجھے ورڈ بڑا ان کا خوبصورت لگا، اسلامی بہنیں بھی اختیار کریں اس کو، یہ پہچانا جا سکے. دور سے کوئی دیکھ کر کے یہ عاشق رسول جا رہا ہے، دور سے کوئی دیکھ کر کے کہ یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی دیوانی جا رہی ہے، کوئی کنیز فاطمہ جا رہی ہے، یہ کوئی کنیز عائشہ جا رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی خاتون جنت کی سچی کنیز جا رہی ہے. کوئی واقعی پردہ دیکھ کر ہی تو سمجھے گا نا. پردہ تو بڑا ایک امتیاز تھا، پہلے کے ایک وقت تھا کہ وہ ایک امتیاز تھا، ایک پہچان تھی پردہ. بدقسمتی ہماری، عجیب حال ہو. تو مسلمان اپنے کو ان لوگوں سے ممتاز رکھے کہ پہچانا جا سکے اور غیر مسلم کا شبہ اس پر نہ ہو سکے. اب دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ رہیں، مسلمان اگرچہ وہاں 1%، 2%، 3% ہو، 1%، 2، 3% مسلمان ہو، لیکن جب وہ اب جہاں جس ملک کے اندر 100 میں سے 3 مسلمان ہو، 100 میں سے 3 مسلمان ہو، جب وہاں لوگ گھومتے پھرتے روڈوں پر نظر آئیں گے تو اب تصور کیجئے، اب وہ کیا چیز اسلام نے ہمیں عطا کی ہے. بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک نمایاں ترین چیز کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کیا چیز ہے جو اسلام نے ہم کو عطا کی ہے کہ اس سڑک پر چلنے والا، روڈ پار کرنے والا، یہاں ٹریفک دیکھ کر جو بھاگ دوڑ کر روڈ پار کر رہا ہے، اس کی بھی اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو دور سے کہہ دے وہ مسلمان جا رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ کا گیٹ اپ ہے، اسلامک گیٹ اپ ہے، اسلامک گیٹ اپ ہے. بہت سارے انداز
مسلمانوں نے لباس کے حوالے سے کفار کے، فساق کے، فجار کے اپنائے ہوئے ہیں، مگر ایک بیسک گیٹ اپ ہے اسلام کا، جو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں سے جو لباس کی ہمیں تعلیم ملتی ہے، امامہ شریف کی، قمیص مبارک، جو کرتا مبارک ہے اس کی، اور پاجامہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، حتیٰ کہ لمبائی چوڑائی تک بھی ہماری رہنمائی کی گئی۔ میں نے پہلے عرض کی نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ ایک کانسیپٹ ہے کہ اسلام لباس کے معاملے میں خاموش ہے، اسلام لباس کے معاملے میں خاموش نہیں ہے۔ اسلام کیسے لباس کے معاملے میں خاموش رہ سکتا ہے؟ اسلام نے باقاعدہ اس میں ہماری تربیت فرمائی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک، اور چوڑائی ایک بالشت ہو۔ یہ دیکھیں، جب یہاں تک ہماری رہنمائی ہو گئی کہ لمبائی اتنی ہونی چاہیے، تو آستین کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے یہاں تک بھی بیان کر دیا گیا، اور آستین کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے یہ بھی بیان کر دیا گیا۔ آگے ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہمیں صدر الشریعہ نے دیا ہے کہ جیسے کہ لوگ نیکرے آج کل پہن لیتے ہیں نا، شارٹ پینٹ جس کو کہتے ہیں، بہت چل پڑا ہے، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے میں کیا کلام، کہ گھٹنے کا کھلا ہونا حرام ہے، اور بہت لوگوں کے کرتے کی آستین کوہنی کے اوپر ہوتی ہے، ہاف سلیو، یہ بھی خلاف سنت ہے، اور یہ دونوں کپڑے نصارہ کی تقلید میں پہنے جاتے ہیں۔ اپنے دور میں یہ ہم یہ جملے عطا فرمائے، اس چیز نے ان کی قباحت میں اور اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھیں کھولے کہ وہ کفار کی تقلید اور ان کے وضاقتہ سے بچیں۔ یہ مدنی پھول جو بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے ہمیں دیا، وہ میں نے آپ کو یہاں بیان کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ لباس کے معاملے میں اسلام نے ہماری پوری رہنمائی کی ہے۔ صفائی ستھرائی پر ہمارا جو موضوع چل رہا تھا، تو ہم صاف ستھرے رہیں، کہ یہ ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی بھی میلے کپڑوں میں نہیں دیکھا۔ آپ کبھی کبھی تیل لگانا پسند کرتے تھے، اور سر مبارک کو کنگھی کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلے کپڑوں اور پراگندہ بالوں، پریشان بکھڑے ہوئے بالوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان دروازے پر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے باہر۔ آپ ان سے ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھر میں ایک چھاگل برتن نما میں پانی تھا، آپ پانی میں دیکھ کر اپنی داڑھی شریف اور بال مبارک کو درست کرنے لگے، داڑھی شریف اور بال مبارک کو درست کرنے لگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایسا کرتے؟ آپ ایسا کرتے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جب کوئی شخص اپنے بھائیوں سے ملنے جائے تو اپنے آپ کو تیار کر کے جائے۔ کیا کتنی خوبصورت بات ہے! جب کوئی شخص اپنے بھائیوں سے ملنے جائے تو اپنے آپ کو تیار کر کے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک نے عرض کی، ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر مبارک میں بہت تیل لگاتے تھے اور پانی سے داڑھی مبارک کو درست کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئینہ، تیل، مسواک اور سرمے کو ساتھ لے کر سفر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر صفائی ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کی بے حد
حاجت ہے. اور بات جہاں تکبر کی آئی ہے تو تکبر کے طور پر جو لباس ہو اس کو منع کیا گیا ہے. اب میں نے جو لباس پہنا اس میں تکبر کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس کو سمجھنے کی حاجت ہے. لہٰذا اس کو امیر اہل سنت نے اپنے 163 مدنی پھولوں میں بھی لیا. بہار شریعت میں یہ موجود ہے کہ اب تکبر ہے یا نہیں ہے اس کی شناخت یوں کرے کہ اپنے کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا. اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا. اب ہم غور کریں کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں ہمارے کپڑے پہننے کا انداز کیا ہے اور ہمارے کپڑوں سے آیا ہم متکبر تو نہیں ہو جاتے, تکبر تو نہیں کرتے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے لیکن دوسروں کو حقیر جاننا, خود کو بہتر جاننا اور دوسروں کو حقیر جاننا, دوسرے کو کمتر جاننا خود کو بہتر جاننا, یہ تکبر کی تعریف ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لباس سے محفوظ فرمائے جس کی وجہ سے ہم تکبر میں پڑ جائیں. تو لباس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ جو تکبر کے ساتھ لباس پہنتا ہے اس کے لیے سخت 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 عذابات ہیں, اس کے لیے سخت سخت سزائیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت تکبر کے حوالے سے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر تہبند گھسیٹے یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے. یاد رکھیے کہ ہم مرد ہیں نا, ہمارا جو لباس ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہمارا لباس یہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے, ہمارا لباس ٹخنوں سے اوپر ہے. یہ یاد رکھیے گا, پاجامہ ہو کرتا ہو جبہ ہو جو بھی ہم جو پہنتے ہیں نا یہ سب ٹخنوں سے اوپر اوپر ہے. جو شخص تکبر کے طور پر تہبند گھسیٹے یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جو اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے گا اس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت نہیں کرے گا. بخاری کی انہی سے روایت ہے کہ ایک شخص اترانے کے طور پر تہبند گھسیٹ رہا تھا, زمین میں دھسا دیا گیا, اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. صرف عمدہ لباس, خوبصورت لباس, پرکشش لباس یہ نہیں, افراط و تفریط دونوں سے بچنا ہے. یہ یاد رکھیے گا, میانہ روی اختیار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و اسباب اور وسعت دی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتوں کو دیکھنا پسند فرمائے گا. تو ایسا لباس ہو جس سے لوگ کراہت نہ کریں, نہ ایسا گھٹیا لباس یعنی دونوں صورتوں میں انگلی اٹھنے سے بچے. یہ یاد رکھیے گا. نارمل, ایک سادہ, ایک ڈیسنٹ, ایک خوبصورت اور سنتوں بھرا لباس, بس یہ میرا ایک مدنی پھول ہے, سنتوں بھرا لباس. اللہ تعالیٰ ہمیں سفید لباس کی نعمت عطا فرمائے. بس سفید بڑا خوبصورت لباس. پھر سفید میں ایک دوسرا فائدہ پتہ ہے کیا ہے, غریبوں کا بڑا بھلا ہے, ہر ایک کا بھلا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ پہنا ہے سفید لباس ہے, آپ نے اکثر نے یہ سفیدی لباس پہنا ہے. اب میں اس کو دھو کر دوبارہ پہنوں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں نے 2 دن پہلے پہنا ہے. اب آپ اپنا لباس دیکھیں گے یار, لوگ کہیں گے کہ یار 4 دن پہلے تو یہ پہنا تھا. اس میں اسلامی بہنیں بڑی مبتلا ہیں, پچھلی منگنی میں تو تم نے یہی پہنا تھا پھر دوبارہ یہ پہن کر آ گئی ہو. اور وہ سمجھانے میں اس کے آدھا گھنٹہ نکل جائے گا, کیونکہ یہاں عورتیں ایک دوسرے کا لباس بڑا چیک کرتی ہیں. اور لباس میں بھی یہ چیک کرتی ہے اس نے کب پہنا تھا, یہ اس نے چوڑیاں کب پہنی تھیں, اس نے انگوٹھیاں. کتنی فرصت ہے ان کے پاس کہ انگوٹھیاں اور بالیاں اور چوڑیاں اور لباس اور رنگ اور ڈیزائن سب دیکھ لیتی ہیں 2-4 نظروں کے اندر کہ یہ کیا ہے. اور پھر وہ 2 ہفتے کے بعد جب دیکھے تم نے پچھلے تو ایک دفعہ پہنا تھا دوبارہ پہن کر آ گئی ہو, تمہارے اور کپڑے نہیں ہیں. تم کو کیا ضرورت ہے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں یار, اب اپنی اپنی کرو نا یار. کیا ضرورت ہے کسی کے اوپر مطلب کہ بیچارے کے اوپر مطلب کہ انگلی اٹھانے کی یا اس کو شرمندہ کرنے کی. جو بھی ہے یہ پہن کر آ گئی, اگر شریعت کے مطابق کپڑے پہنے ہیں اور شریعت کے مطابق تو اس کو کیوں. ویسے بھی میں انشاءاللہ اسلامی بہنوں کے لباس پر اب آنے والا ہوں, لیکن چونکہ میرے بیان سے کوئی یہ کانسیپٹ نہ لے لے کہ جناب اب یہ ٹپ ٹاپ اور یہ وہ نہیں. سادگی کو اسلام نے پسند کیا ہے. بلکہ میں آپ کو چند روایتیں سناتا ہوں. یہ حصہ 16 بہار شریعت کا میرے ساتھ ہے نا, بہار شریعت کا یہ 16واں حصہ یہ الحمدللہ میرے پاس ہے. اس میں بہت سنتیں اور آداب ہیں
اور بہت پیارا بیان ہے، 16واں حصہ یہ لینا۔ مقتوۃ المدینہ کا اپنا مطبوع الگ سے بھی ہے اور بحر شریعت کے اندر بھی 16واں حصہ موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 47 پر ہے، حدیث پاک ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت کی کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنی ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے۔ یہ بے رغبتی آ گئی، زہد آ گیا، قناعت آ گئی، کتنے اسباق آ گئے۔ اتنے ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو، اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک پیوند نہ لگا لو۔ حدیث دوسری سنیے، کیا سنتے نہیں ہو؟ کیا سنتے نہیں ہو؟ ردی حالت میں ہونا، ردی حالت میں ہونا ایمان سے ہے، ردی حالت میں ہونا ایمان سے ہے، مگر یاد رہیے کہیں بھی صفائی اور ستھرائی اور طہارت کو چیلنج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان روایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت امپورٹنٹ اور موجودہ حالات کے تحت اس کو سمجھنے کی حاجت ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، کیونکہ جو شخص یہ حدیث سن رہا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مردانہ لباس اور زنانہ لباس یہ سب کو سمجھتے ہیں سمجھنے والے۔ مزید میں بحر شریعت کا عنوان ایک پورا کر دوں تاکہ مزید کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ مرد کو ایسا پاجامہ پہننا جس کے پائنچے باٹم کے اگلے حصے پشت قدم پر رہتے ہوں مکروہ ہے۔ کپڑوں میں اسبال یعنی اتنا نیچا کرتا، جبہ، پاجامہ، تہبند پہننا کہ ٹخنے چھپ جائیں، یہ ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کانسیپٹ بحر شریعت سے سامنے آ گیا۔ یہ کپڑے آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک ہوں، یعنی ٹخنے نہ چھپنے پائیں، یعنی جو جبہ بھی جو لمبا ہم پہنتے ہیں نا، وہ بھی ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ چوری دار پاجامہ پہنتے ہیں، بالکل چست پاجامہ ہوتا ہے، چڑھتا بھی نہیں ہے، پلاسٹک کی تھیلی پہنتے ہیں پاؤں میں نیچے پنجے سے، اس کے بعد وہ پاجامہ چڑھا دیں۔ پتہ نہیں کیا، تم لباس کے لیے ہو یا لباس تمہارے لیے؟ لباس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو یار، لباس کے لیے اتنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تو بعض لوگ چوڑی دار پاجامہ پہنتے ہیں، اس میں بھی ٹخنے چپتے ہیں، چپ جاتے ہیں نا بالکل، وہ تو ہوتا ہی نیچے تک چوڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے تو چوری دار پاجامہ کہتے ہیں، نیچے وہ چوڑیاں بنتی ہیں۔ اس کو چوری دار پاجامہ کہنے کی ایک وجہ یہ جو میری سمجھ میں آتی ہے، نیچے اس کی پوری چوڑیاں بن رہی ہوتی ہیں، یعنی اگر اس کو پورا کھول دو تو یہ پہنا پاجامہ بھی جو نا پنجے سے باہر آ جائے گا، اتنا لمبا ہوتا ہے وہ، تو اوپر چڑھاتے نا اس کو۔ اس میں بھی ٹخنے چبھتے ہیں، اور عضو جو اعضاء ہوتے ہیں اس کی پوری حیت نظر آتی ہے، اب اتنا چست ہوتا ہے نا۔ عورتوں کو بالخصوص چوری دار پاجامہ نہیں پہننا چاہیے۔ عورتوں کے پاجامے ڈھیلے ڈھالے ہوں، نیچے ہوں کہ قدم چپ جائیں، ان کے لیے جہاں تک پاؤں کا زیادہ حصہ چپے اچھا ہے۔ تو یہ چند تصورات جو بحر شریعت کے حوالے سے میں نے پڑھے تھے، جو مسائل پڑھے تھے، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے اسلامی بہنوں کے کچھ لباس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، اور موجودہ جو لباس کی صورتحال و کیفیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے، میں اس کے صفحہ نمبر 268 سے چل رہا ہوں۔ اب بالکل ایک کنسنٹریشن کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، اسلامی بھائیوں کی توجہ بھی میں اس لیے چاہوں گا کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم ہی لباس کا عادی بنا دیں۔ وہ چھوٹی بچی 8 سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی، 4 سال کی، ایون کہ 1.5-2 سال کی بچی، اس کے کپڑے کا تو اس کو کیا تصور ہے کہ کپڑے کون سے اچھے ہوتے ہیں کون سے برے ہوتے ہیں؟ ہم نے جو لا کر پہنا ہے اس نے وہ پہن لیے۔ اب اسی کپڑوں میں اس کی پرورش ہوئی، پھر ایک وقت آیا کہ وہی کپڑے اس کو بھانے لگے، اچھے لگنے لگے۔ اب وہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کی انگلی پکڑ کے لے جاتے ہیں بازار میں، اب وہ دکان پہ کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں بیٹا کون سا لباس، کون سا ڈریس پہنو گی، کون سا لباس تم کو پسند ہے؟ تو وہ وہی جینس کی پینٹ کی طرف اشارہ کرے گی، وہی ٹی شرٹ کی طرف اشارہ کرے گی، وہی پھٹی ہوئی پینٹ کی طرف اشارہ کرے گی۔ اور جو آج کل جو لباس بے تکا
آدھا لباس چل رہا ہے اس کی طرف اشارہ کرے گی. اب آپ اس کو کہیں گے نہیں بیٹی یہ لباس نہیں پہنتے, کہیں گے ابو آپ تو پہناتے تھے. اگر شرمندگی ہوئی تو آپ کی نظریں جھک جائیں گی. اسی طرح بڑی بیٹیوں کے لیے جو لوگ کپڑے خریدتے ہیں عید موقع کے حساب سے خریدتے ہیں, وہ بھی غور کریں. آپ سب غور کریں لباس کے بارے میں, عورتوں کے لباس کے معاملے میں ہمیں کیا رہنمائی کی گئی ہے. میں انشاءاللہ اس میں مزید جو اس سے متعلق جو چند باتیں ہیں جس کا تعلق خاص اسلامی بہنوں سے ہے وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ پھر بناؤ سنگار لباس بھی ان کا زیب و زینت بناؤ سنگار سب کو یہ لے کر چل رہی ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا تصور اسلامی بہنیں اس معاملے میں جمائیں اور امیر سنت کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسلامی بھائی کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. امامہ شریف بھی یہ لباس کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ ننگے سر والا ہے کہتے ہیں نا, تو لفظ آپ کے سامنے سر اور نہیں ہونا چاہیے. سر جیسے بدن ننگا نہیں ہونا چاہیے تو سر بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے نا. خود یہ تو جملہ ہمارے عام بولا جاتا ہے ننگا سر, یار میں ننگے سر ہوں, میں ٹوپی پہن لوں تو آپ خود ہی کہہ رہے کہ میرا سر ننگا ہے, تو اس کو کیوں رکھا ہوا, اس کو پہنا دے, کپڑے پہنا ہے. اس کا کپڑا جو سنت سے ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹوپی اور ٹوپی پر امامے کا تاج. کیا ہی بات ہے کہ سب امامہ نصیب ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. اگر باندھتے رہیں گے دیکھ کر, آئینے میں دیکھ کر باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ تو قبلے کی طرف منہ کر کے باندھنا چاہیے. اب آئینہ آپ کا ادھر ہے, قبلہ ادھر ہے, قبلے کی طرف پیٹ کر کے باندھیں گے, منہ میرا آئینے کی طرف, تو ایسے نہیں منہ میرا قبلے کی طرف. تو اس طرح امامہ باندھ لیتے, بچے باندھ لیتے. اب تو امامہ بھی لباس ہے. جو محدثین نے جو لباس کا جو باب لکھا ہے نا, چیپٹر لکھے, اس میں امامے کو لیا ہے انہوں نے. اور الحمدللہ امامہ شریف کا بھی پورا بیان اس رسالے میں موجود ہے. 163 مدنی پھول. مدنی حلیہ کیا ہے بتا دوں؟ چلیں, مدنی حلیہ کی تعریف جو امیر اہل سنت نے کی ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی, زلفیں, سر پر امامہ شریف, سبز امامہ شریف, اور سبز رنگ بھی گہرا یعنی ڈارک نہ ہو, کلی والا سفید کرتا, آستین ایک بالشت, سینے پر دل کی جانب والی جیب میں مسواک, پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر, سر پر سفید چادر, اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتھئی بھی ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. ٹھیک ہے, یہ ایک مشورہ تھا. تو یہ مدنی حلیہ ہے. اور دعائے عطار, یا اللہ مجھے اور مدنی حلیے میں رہنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو سبز گنبد کے سائے میں, شہادت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. اب آئیے اسلامی بہنوں, تھوڑا آپ کا بھی لباس پر کچھ بات کر لوں. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث سنیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا, دو زخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا, یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی, دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بہکی ہوئی. ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے. وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اسی خوشبو پائیں گی, اور اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جاتی ہے مگر ان کو خوشبو بھی نہیں آئے گی. مفسر شیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے ان الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کے تحت فرماتے ہیں, یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی, یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا. یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, خدا را اپنے حال زار پر رحم کیجئے, اور لباس بھی
ایسا پہنیے جس سے آپ کی عفت، عصمت، عزت کا تحفظ رہے. ایسا لباس مت پہنیے جس سے آپ بھی گناہ گار ہوں اور دوسروں کو بھی، غیر اجنبیوں کو بھی، بلکہ گھر میں بھی ایسا لباس مطلب اس انداز سے رہیے کہ کسی کو بھی آزمائش میں مت ڈالو. آپ آزمائش میں پڑتی بھی ہو اور آزمائش میں ڈالتی بھی ہو. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ مدنی برقع والیاں بن جائیں. اور برقع بھی کیا، پرکشش. اس کے بارے میں بھی آگے 273 صفحے پر امیر سنت نے وضاحت کی ہے کہ سوال ہے کہ اسلامی بہن جدید ڈیزائن والا موتی پرویا ہوا پرکشش برقع پہن کر باہر نکلے یا نہ نکلے. تو یہ بھی ایک لباس ہے نا، برقع بھی آپ نے پہن لیا. تو اس میں باپا فرماتے کہ اس میں سراسر فتنہ ہے کہ دل کا روگی خوبصورت برقعے کو تارے گا. یاد رکھیے، عورت کا برقع جتنا پرکشش اور ڈیزائن دار ہوگا اتنا ہی فتنے کا امکان بھی بڑھاتا چلا جائے گا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، عورت کو لازم ہے کہ لباس فاخرہ یعنی اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کر اور عمدہ برقع اوڑھ کر باہر نہ جائے کہ بھڑکدار برقع پردہ نہیں بلکہ زینت ہے. اچھا، اب آگے ایک سوال ہے کہ عورت سفید یا خوبصورت فلاور چادر کے ذریعے اگر مکمل جسم چھپا کر نکلے تو پھر فرمایا کہ چادر میں کسی طرح کی کشش نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ کے فرمان عالی کا خلاصہ ہے کہ عام عورتیں جو جاذب نظر چادر اور نقاب اوڑھتی ہیں یہ ناکافی ہے، بلکہ جب وہ سفید چادر اوڑھتی یا خوبصورت نقاب ڈالتی ہیں تو اس سے شہوت کو مزید تحریک ہوتی ہے، بری بری نیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ شاید منہ کھولنے پر وہ اور زیادہ حسین نظر آئے. پس سفید چادر اور خوبصورت نقاب و برقع پہنے ہوئے باہر جانا عورت کے حق میں حرام ہے. جو عورت ایسا کرے گی گناہگار ہوگی، اور اس کا باپ، بھائی، شوہر جو اسے اس کی اجازت دے گا وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہوگا. تو پھر سوال، تو برقع کیسا ہو؟ تو فرمایا موٹے کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا بھدے رنگ کا خیمہ نما سادہ سا برقع ہو جس کو پہننے والی کے بارے میں اندازہ لگانا دشوار ہو جائے کہ یہ جوان ہے یا بوڑھی. اب یہ سوال مت کیجئے گا آگے کہ وہ دور کیسا ہے. دور زیادہ اس کا تقاضا کرتا کہ آپ ایسا کرو. یعنی جتنا فتنہ بڑھے گا نا احتیاطیں اتنی بڑھیں گی. یہ یاد رکھیے، فتنہ بڑھنے سے احتیاطیں بڑھتی ہیں، فتنہ بڑھنے سے احتیاطیں کم نہیں ہوتی. اب تو احتیاطیں اور بڑھانی پڑیں گی. ایسی لٹریچر، ایسا میڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو بالکل اس نے لوگوں کے جذبات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہماری تہذیب و ہمارے اقدار کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اب اتنے پرفتن دور میں جا اتنی خرابیاں، اتنی بے حیائیاں، اس قدر فتنے ہیں. اب اس میں اس بات کو سمجھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ اور احتیاط بڑھانی پڑے گی آپ کو، اور مزید اپنے گھر میں خود کو تحفظ فراہم کیجئے. اور نکلنا ہو تو بھی ایسے نکلیے کہ بس اوباش اور آزاد نظروں سے آپ کا تحفظ ہو سکے. یہ آپ احتیاط کریں. حالات اور معاملات اور فیشن اور موجودہ جو ہے کلچر، میں اس کا کیا انکار کرتا ہوں، مگر اسی سے تو لڑنا ہے، اور لڑ کر انشاءاللہ جنت پانی ہے اللہ نے چاہا تو. یا امیر علیہ سنت کی ایک بہت ہی پیاری تنبیہ اسلامی بہنوں کے لیے ہے، وہ سن لیجئے. مجھے امیر سے اپنے بارے فرماتے ہیں، سگے مدینہ کو ماڈرن گھروں کے معاملات، فرنگی تہذیب کے دل دادہ رشتہ داروں کے خیالات اور آج کل کے نامساعد حالات کے مکمل احساسات ہیں، مگر میں نے اسلامی احکامات عرض کیے ہیں تاکہ شرعی پردے کا صحیح اسلامی نظریہ سامنے آ جائے. بے شک ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے، شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی. اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ کسی کو بھی ڈھیلا ڈھالا بھدے رنگ کا بالکل بے کشش خیمہ نما حقیقی مدنی برقع پہننے پر مجبور نہ کریں کہ کئی گھروں میں سختیاں بہت زیادہ ہیں. شریعت و سنت کے احکامات پر عمل کرنے والوں اور والیوں کے ساتھ آج کل معاشرے میں اکثر بے حد ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جس کے سبب اکثر اسلامی بہنیں ہمت ہار جاتی ہیں.
آپ کی تنقید سے ہو سکتا ہے کوئی اسلامی بہن موجودہ معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہو کر مدنی ماحول ہی سے محروم ہو جائے. بے شک کتنی ہی پرانی اسلامی بہن ہو، وہ کیسا ہی خوبصورت برقع پہنے یا میک اپ کرے، اس پر طنز کر کے اس کی دل آزاری نہ کریں. بلا مصلحت شرعی مسلمان کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت مدنی پھول عطا فرمایا. آپ اس کو برتھڈے کے بارے میں سوال جواب کتاب دے دیں، اس کو مدنی مذاکرے سنائیں، ماحول میں لائیں، انشاءاللہ وہ خود بخود اللہ نے چاہا تو. مجھے پتہ چلتا ہے نا بعد اوقات مطلب ایسی اسلامی بہنیں جو بالکل پینٹ شرٹ پہنتی ہوں گی، پینٹ شرٹ والا جو لباس آج کل عورتوں میں چلا ہے نا، وہ پہننے والی لڑکیاں الحمدللہ ماحول میں آنے کے بعد مدنی برقع پہننے والی بن گئی، مدنی چینل دیکھ دیکھ کر بن گئی. میں امید کرتا ہوں کہ میرے جتنے عاشقان رسول مجھے مدنی چینل پر دیکھ یا سن رہے ہیں وہ غور کریں گے کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.